بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم فعل لازم اور فعل متعدی کو سمجھیں گے۔ البتہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سبق سمجھ لیا جو ترتیب سے نحوی ترکیب کورس کر رہے ہیں، شاید ان کو محسوس ہو جائے کہ یہ سبق پہلے گزرا ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم نے کچھ نئی چیزیں لانی ہیں۔ وہ اس لیے کہ چونکہ آگے جو سبق ہم نے سمجھنا ہے اس کے لیے ان باتوں کا سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، فعل لازم، اس کی عام سادہ الفاظ میں تعریف کیا ہے کہ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نے عام زبان میں تعریف کی ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سبق اینڈ تک سننا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اصولوں سے بات ذرا مشکل لگے، انشاءاللہ مثالوں سے بات بالکل واضح ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ سبق کو ترتیب سے سنیں اور اچھے طریقے سے غور کے ساتھ، اور کوشش کریں ساتھ لکھتے جائیں بھی۔ تو فعل لازم کی تعریف کیا ہے کہ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عام زبان میں تعریف ہے۔ بہرحال اس کی علامتیں ذکر کرتے ہیں۔ فعل لازم کی علامت یہ ہے کہ جس کے ترجمہ میں لفظ نے نہ آئے بھی۔ مثلا آپ کوئی ترجمہ کرتے ہیں، جس طرح کم تو کا ترجمہ کریں میں کھڑا ہوا، تو نے کا لفظ نہیں آیا، تو یہ کم تو کیا لفظ بنے گا؟ یہ جملہ فعل لازم۔ اور اسی طرح فعل متعدی کی علامت یہ ہے کہ جس کے ترجمہ کرتے وقت لفظ نے کا استعمال کیا جائے بھی۔ بات مثال سے واضح ہو جائے گی، جیسے شربتو، میں نے پیا۔ اب دیکھیں شربتو میں نے کا لفظ ترجمے میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ فعل متعدی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ فعل لازم کی علامت یہ ہے کہ اس کے ترجمہ میں نے کا لفظ نہیں آتا، اور فعل متعدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ترجمہ میں نے کا لفظ آئے گا۔ بہرحال دوسری علامت سمجھتے ہیں۔ آپ نے فعل ذکر کیا، اس کے بعد فاعل ذکر کر لیا، اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمے کے اندر لفظ نے آ رہا ہے، تو یہ فعل متعدی۔ اگر نے نہیں آ رہا تو فعل لازم۔ اسی طرح ایک اور علامت سمجھیں بھی، آپ نے فعل کوئی بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فاعل ذکر کیا ہے، تو اب آپ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لیکن آپ اس میں پھر آپ کے سوال پیدا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی، جس طرح شربتو، میں نے پیا۔ اب دیکھیں یہاں سوال تو آ رہے ہیں نا، کیا پیا بھائی، کیوں پیا، کیا پیا، سوال آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی سوال آ جائے اور اس سوال کو آپ کرتے ہیں جناب ان الفاظ کے ذریعے، اگر یعنی ایک لفظ کس کا، کس نے، کس کو، یا اسی طرح کیا، ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اب ہمیں مفعول کی ضرورت ہے سوال کو ختم کرنے کے لیے، بات کو مکمل کرنے کے لیے، اس جملے کے لیے فعل مفعول کی ضرورت ہے۔ بات دوبارہ مثالوں سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کے بجائے میں مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اب یہ جس طرح مثال ہے، ضرب زید، مارا زید نے۔ اب دیکھیں یہاں لفظ نے آ رہا ہے، مارا زید نے، تو اب یہ کیا ہے؟ فعل متعدی۔ کیوں فعل متعدی؟ ہم نے اس کی علامت پڑھی ہے، ترجمہ کرتے وقت جس میں نے کا استعمال ہو وہ فعل متعدی ہے، لہٰذا بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح دوسری مثال کہ جناب والا، اچھا نہیں، اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، مارا زید نے، پہلی علامت تو نے آ گئی نا فعل متعدی کی، دوسری علامت کیا ہے؟ کس کو مارا؟ بھائی زید نے مارا تو ہے، کس کو مارا؟ تو ہم نے دوسری علامت اس کی کیا پڑھی تھی کہ جس کے سوال کرتے وقت الفاظ یہ ہوں، کس کو، کس نے، کس کا، یا کیا کہتے ہیں کیا، یہ لفظ کیا۔ تو اب یہاں ضرب زید، زید نے مارا، اگلا سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کو مارا؟ تو دیکھیں یہاں بھی علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فعل متعدی۔ لہٰذا اس سوال کو ختم کرنے کے لیے کہ کس کو مارا ہمیں مفعول کی ضرورت پڑے گی، تو ہم نے یہاں مفعول ایڈ کر دیا کہ عمرن، ضرب زید عمرن، ٹھیک ہے، عمر نے مارا، عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، تو بات مکمل ہو گئی۔ تو دوسری مثال سے انشاءاللہ اور مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ تیسرا قمت، میں کھڑا ہوا، تو اب دیکھیں یہاں لفظ نے نہیں آیا، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟
فعل لازم۔ تیسری مثال شربتو، میں نے پیا۔ تو اب دیکھیں نے کا لفظ آ رہا ہے، میں نے پیا، تو اوپر علامت ہم نے کیا پڑھی تھی جس میں نے آئے وہ کیا ہوگا؟ فعل متعدی، تو لہٰذا یہ فعل متعدی ہو۔ اسی طرح اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، شربتو میں نے پیا، بھیا آپ نے کیا پیا؟ تو دیکھیں یہ کیا کے ذریعے سوال پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا دونوں علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو ہم اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ اور اسی طرح چوتھی مثال، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ فعل ذکر کرتے ہیں پھر فاعل ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اور مفعول کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل متعدی بدو مفعول۔ تو اب مثال سمجھے بھی، اعطا زیدن، زید نے دیا۔ اب لفظ نے آ رہا ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ فعل متعدی کی۔ اور اسی طرح کس کو دیا، یہ بھی کس کی علامت ہے کہ کس کو کے ذریعے سوال کیا جائے؟ فعل متعدی کی۔ تو اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، دیکھیں اعطا زیدن، زید نے دیا، تو پھر اگلا سوال کیا ہوا؟ ترجمہ کیا زید نے دیا، سوال پیدا ہو گیا کس کو دیا، بھی آپ کہہ دیتے ہیں کسی کا بھی نام لے لیں، تو یہ فعل متعدی۔ اب ایک اور سوال پیدا اور بھائی کیا دیا؟ تو آپ کہہ دیتے درہم دیا۔ تو دیکھیں یہاں یہ اعطا زیدن، آگے کہہ دے عمرن درہمن، ٹھیک ہو گیا درہمن، تو لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں، یہ دو مفعول آ گئے ہیں، دو مفعولوں کی ضرورت پڑی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل متعدی بدو مفعول۔ تو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے، اگلا جو سبق ہے، اس پر اس موضوع پر مزید بات کریں گے، جہاں دو مفعولوں کی ضرورت پڑتی ہے یا زیادہ کی، تو انشاءاللہ وہاں آپ کو بات اور مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔